اس شخص کی تصویر آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کہیں نہ کہیں ضرور دیکھی ہوگی۔ یہ تصویر کیوبا کے انقلابی لیڈر چی گویرا کی ہے، جسے دنیا بھر کے نوجوان انقلاب کی علامت مانتے ہیں۔ وہیں پر دنیا کی کچھ بڑی مغربی طاقتیں اسے اپنا دشمن مانتی ہیں۔ چی گویرا آخر کن حالات میں انقلابی سوچ رکھنے والی دنیا کا ہیرو بنا؟ آج کی ویڈیو میں چی گویرا کی زندگی کی حقیقت سے پردہ اٹھائیں۔ 14 جون 1928 ساؤتھ امریکہ کے ایک ملک ارجنٹینا کے ایک علاقے میں ایک ننھا لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ارنسٹ گویرا تھا۔ چی گویرا بچپن سے شطرنج، رگبی، فٹ بال اور سائیکلنگ کا دیوانہ تھا۔ اپنی ذہانت کی بنیاد پر وہ ایک ڈاکٹر بنا اور ایک ینگ ڈاکٹر کی حیثیت سے گویرا نے ساؤتھ امریکہ کے مختلف ممالک کا سفر کیا۔ اس سفر میں اسے بھوک، غربت اور بیماریوں کو بہت قریب سے دیکھا، جس نے چی گویرا کی سوچ میں کافی بدلاؤ پیدا کیا۔ اس انقلابی سوچ میں ایک اور وجہ بھی کار فرما تھی۔ گویرا کے اپنے گھر کے اندر ایک لائبریری تھی جس میں 3000 کی قریب کتابیں موجود تھیں، جن میں زیادہ تر کمیونزم اور شاعری سے متعلق۔ چی گویرا کارل مارکس سے بے حد متاثر تھا اور اسی پائے کے عالمی لیڈرز کو پڑھا کرتا تھا۔ شاعری میں رشین اینڈ جرمن پوئٹس، جن میں جان کیٹس کا بھی نام شامل ہے، ان کو بھی بڑے ذوق و شوق سے پڑھا کرتا تھا۔ چی گویرا جواہر لال نہرو کے خیالات سے بھی کسی حد تک متاثر تھا۔ اس کے چلتے چی گویرا کو 1948 میں یونیورسٹی آف بیونس آئرس میں ایڈمیشن ملا اور یہاں سے اس نے سائیکل پر 1950 میں 4500 کلومیٹر لمبا سفر طے کیا جو ارجنٹینا کے شمالی حصوں میں تھا، اور 1951 میں 8000 کلومیٹر لمبا سفر 9 مہینے کے عرصے میں ساؤتھ امریکہ کے مختلف علاقوں میں، جن میں ایکواڈور، وینزویلا، پناما، میامی اور پھر وہیں سے بیونس آئرس واپس لوٹا۔ اس سفر میں چی گویرا نے غربت کو بہت قریب سے دیکھا اور اس ساری غربت اور بھوک و افلاس کے تانے بانے چی گویرا کے مطابق سرمایہ دارانہ نظام کی اجارہ داری سے جڑ چکے تھے۔ اس یادگار سفر کے تجربے کو گویرا لکھا کرتا تھا اور بعد میں اسے موٹر سائیکل ڈائریز کا نام دیا۔ موٹر سائیکل ڈائریز پر 2004 میں ایک فلم بھی بنی اور یہ مضامین نیو یارک ٹائمز کے بیسٹ سیلنگ مضامین بنے۔ کیونکہ چی گویرا اب کافی حد تک کمیونزم سے متاثر ہو چکا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا میں دو نظام رائج تھے، ایک طرف کمیونزم جبکہ مغربی دنیا کے طاقتور ممالک میں سرمایہ دارانہ یعنی کیپٹلزم تھا۔ چی گویرا کے اندر جو سوچ پنپ رہی تھی وہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف تھی۔ اس وجہ سے کمیونزم نے چی گویرا کو اپنی طرف کافی حد تک متوجہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ چی گویرا نے گواٹےمالا میں ہونے والے کمیونسٹ مظاہروں میں بھی حصہ لی۔ گویرا کی زندگی میں اہم موڑ تب آیا جب اس کی ملاقات اپنے ہم خیال کیوبا کے رہنما فیڈل کاسٹرو سے ہوئی۔ پہلی ملاقات میں ہی دونوں کے مابین اچھی دوستی ہو گئی۔ کاسٹرو کیوبا میں انقلاب لانا چاہتا تھا جس کے لیے گویرا اس کا بہترین ساتھی بنا۔ گویرا اور کاسٹرو نے کیوبن حکومت سے بچنے کے لیے میکسیکو میں پناہ لے رکھی تھی، لیکن میکسیکو حکومت نے انہیں گرفتار کروا دیا۔ کچھ عرصے بعد حکومت نے کاسٹرو کو تو رہا کرنا چاہا، لیکن کاسٹرو نے کہا وہ گویرا کے بغیر رہائی قبول نہیں کرے گا۔ آخر حکومت راضی ہوگی اور دونوں کو رہا کر۔ اس واقعہ نے کاسٹرا اور چی کی دوستی کو بہت مضبوط کر۔ جیل سے واپس میکسیکو آ کر انہوں نے انقلابیوں کا ایک لشکر بنایا اور جنگی تربیت دینا شروع کر دی۔ پھر آیا سال 1958 جب گویرا اور کاسٹرو نے اپنی فوج کے ساتھ مل کر کیوبا کے اہم شہروں پر قبضہ کر کیوبا کے صدر باٹسٹا ملک سے بھاگ گئے اور یوں کیوبا پر کمیونزم کا پرچم لہرانے لگے۔ اس واقعے کے بعد گویرا عام عوام میں کافی مقبول ہو گیا اور بین الاقوامی سطح پر چی گویرا کا اثر رسوخ بڑھنے لگا۔ اس مقبولیت کے چلتے چی گویرا نے پاکستان اور انڈیا کے بھی دورے کیے۔ کاسٹرو نے کیوبا میں نئی حکومت بنا لی اور گویرا کو ایک اہم حکومتی عہدہ دیا، کیونکہ کیوبا امریکہ کے قریب ترین ملک تھا اور یہاں پر اس طرح کے کمیونزم کی تحریک سے حکومت کا تختہ الٹنا امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی تھا۔ امریکی حکومت کو خوف تھا کہ کہیں سوویت روس کیوبا کے اندر اپنے فوجی اڈے نہ قائم کر لے، اس لیے امریکن خفیہ ایجنسی CIA نے کیوبا میں انقلاب کے مخالفین کو اپنے ساتھ ملا کر انہیں جنگی ٹریننگ سے لیس کیا اور کیوبا پر حملہ کروا دیا، جو کہ ناکام رہا۔ لیکن اس کی وجہ سے گویرا کے اندر امریکہ کے خلاف نفرت اتنی ابھری کہ اس نے اپنے حامی سوویت روس سے درخواست کی کہ امریکہ پر ایٹمی حملے کر۔ روس نے بھی اپنے بحری جہازوں پر ایٹمی میزائل نصب کر کے امریکہ کی طرف روانہ بھی کر دیے، لیکن
امریکہ بحریہ نے ان جہازوں کو رستے میں ہی روک لیا۔ روسی جہاز واپس بلوا لیے گئے اور دنیا تیسری جنگ عظیم سے بچ گئی۔ دوسری طرف گیورا کے لیے یہ اقدام مایوس کن تھا، اس لیے اس نے روس سے منہ موڑ کر اس وقت کے روس کے مخالف چین سے تعلقات بڑھانا شروع کر دیے۔ اسی دوران فروری 1965 الجزائر میں منعقد ایک کانفرنس میں گیورا نے روس پر کافی تنقید کی، جس کے بعد روس نے کاسترو کو مجبور کیا کہ وہ اپنے دیرینہ دوست سے آنکھیں پھیر اور اسے گرفتار کروا لے۔ کاسترو نے گیورا کو گرفتار کروا لیا اور 40 گھنٹے کی پوچھ تاچھ کے بعد رہا تو کر دیا، لیکن گیورا کو تمام حکومتی معاملات سے الگ کر دیا۔ گیورا بھی کافی مایوس ہوا اور اس نے نہ صرف کیوبا کی حکومتی عہدوں کو خیر بات کہا بلکہ کیوبا چھوڑ کر انقلاب کی سوچ لیے کیوبا سے دور افریقی ملک کانگو پہنچ گیا، لیکن وہاں بھی گیورا کو صحیح رسپانس نہ ملا۔ گیورا واپس اپنے ملک کیوبا لوٹے، جہاں کاسترو نے گیورا کو کافی سمجھایا کہ انقلاب کو ترک کر کے سکون کی زندگی گزارے، لیکن گیورا کے اندر جو انقلاب اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف جنگ تھی وہ انہیں بولیویا لے گئی، لیکن بولیویا میں باغی انقلاب کے بانیوں نے گیورا کو اپنا کمانڈر بنانے سے انکار کر دیا۔ اس کشمکش میں بولیوین حکومت کو بھی گیورا کی موجودگی کا پتہ چل چکا تھا۔ بولیوین حکومت نے گیورا کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے ایک فوجی یونٹ بھی تشکیل دی، جس میں ان کی مدد امریکن خفیہ ایجنسی CIA کر رہی۔ بولیوین فوج نے آخرکار ایک جنگل میں گیورا اور اس کے چند ساتھیوں کو گھیر لیا اور گیورا کو قیدی بنا کر لے جایا گیا، لیکن امریکہ اور بولیوین حکومت کو گیورا زندہ نہیں بلکہ مردہ چاہیے تھا۔ اس کام کے لیے انہوں نے ایک ایسے آدمی کو بھیجا جس کی کافی فوج گیورا اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں ماری جا چکی تھی۔ سارجنٹ ماریو تھا۔ 1967 کو ماریو نے آخرکار گیورا پر ہتھیار تان لیا۔ کچھ دیر مکالمے کے بعد ماریو نے پہلے گیورا کے ٹانگوں پر پھر بازو پر نشانہ لگایا اور آخری گولی سینے پر مار کر انقلابی لیڈر چی گیورا کو مار دیا۔ چی گیورا کے آخری الفاظ تھے، گولی چلاؤ بزدلو، تم صرف ایک انسان کو مار سکتے ہو۔ کہا جاتا ہے کہ فیڈل کاسٹرو نے اختلافات کے باوجود اپنے دیرینہ دوست کو بچانے کے لیے کئی کوششیں کی جو طاقتور عالمی سازشوں کے سامنے نہ چل سکی۔ وہیں پر ایک مت یہ بھی ہے کہ گیورا کو قتل کروانے میں کاسٹرو کا ہاتھ بھی تھا، لیکن حقیقت جو بھی ہو اب گیورا مر چکا تھا۔ گیورا کی لاش ہیلی کاپٹر پر لٹکا کر قریبی گاؤں لائی گئی، جہاں اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ ہو سکتا تھا گیورا کی لاش کبھی نہ ملتی، لیکن 30 سال بعد بولیویا میں ایک اجتماعی قبر سے ایک کاٹے ہوئے ہاتھوں کی لاش برآمد ہوئی، جس کی شناخت گیورا کی لاش کے طور پر کی گئی۔ اس کے بعد کاسترو نے لکڑی کے تابوتوں میں تمام فوجی اعزازوں کے ساتھ گیورا کی لاش کو کیوبا میں ہی دفن کروایا۔ ایک 22 فٹ اونچا مجسمہ نصب کیا گیا جس کے ساتھ سفید دیوار پر چی گیورا کی جدوجہد کو نقش کیا گیا۔ کیوبا کے سکولز میں آج بھی گیورا کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، جبکہ مغربی ممالک گیورا کو دہشت گرد اور باغی سمجھتے ہیں۔ حقیقت جو بھی ہو، لیکن دنیا میں آج گیورا انقلاب کی علامت بن چکا ہے۔